السلام علیکم. ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے بالچر کے حوالے سے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، علامات، اور خاص طور پر اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ انتہائی پریشان کن مسئلہ ہے. جن مریضوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. اب دیکھیں، بالچر کو ہم میڈیکلی ایلوپشیا کا نام دیتے ہیں، اور ایلوپشیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کئی اقسام ہیں اس کی، لیکن اگر ہم ایلوپشیا ایریٹا کی بات کریں تو یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. اور آٹو امیون ڈیزیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو امیون سسٹم ہے وہ غلطی سے اپنے ہی جسم کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ہی ہیلدی سیلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایلوپشیا ایریٹا کے اندر جن ہیئر پالیکلز نے بڑھنا ہوتا ہے، انہوں نے گرو کرنا ہوتا ہے، یہ انہی پہ جا کے اٹیک کر دیتے ہیں، ہیئر پالیکلز کو خراب کر دیتے ہیں، ان کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں ایلوپشیا ایریٹا کے اندر بال جو ہے نا وہ پیچز، گول پیچز کے اندر گرنا شروع ہوتے ہیں، گول گول راؤنڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایلوپشیا ٹوٹیلس کے اندر تو پورے جسم سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پر ایلوپشیا کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جس میں جینیٹک کازز جو ہے نا بہت اہم ہے، اور وہی ساری چیزیں جا کے آٹو امیون پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سائیکولوجیکل فیکٹرز بہت اہم ہیں. یعنی جو لوگ ذہنی سٹریس، دباؤ وغیرہ کا شکار رہتے ہیں، یا ان کی خوراک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ وائٹامن اور منرل کی ڈیفیشنسیز کے شکار ہیں، وہ اچھی ڈائٹ نہیں لیتے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا کوئی ایسی بیماری جو ہے ان کو فاسٹ ہسٹری میں ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی سفر ہو چکے ہیں، وہ ٹھیک طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کر سکے. یعنی کہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اس کا سبب بن سکتی ہیں. اگر تو ہم اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے اس کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ایلوپیتھی کے اندر اس کو اگر ہم دیکھیں یہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اور سمٹم وائز اگر ہم دیکھیں تو کارٹیکوسٹیرائڈز اور مائناکسیڈل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کو دیکھیں، جو کہ ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا پیشنٹ کے لیے پرسنلائز میڈیسن کا سلیکشن کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہر مریض جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ایلوپشیا کا. تو ساری چیزیں کہ بھئی ایلوپشیا کس وجہ سے ہوا ہے، یا اگر ایلوپشیا ایریٹا ہے، آٹو امیون ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ضروری ہے کہ کس وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کنڈیشن کا شکار ہو چکا ہے. اس کی فاسٹ ہسٹری دیکھنی ضروری ہے، اس کی فیملی ہسٹری دیکھنی ضروری ہے، اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کچھ میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ان میں ٹاپ رینک کی کچھ میڈیسن جیسے کہ بیسیلینیم ہے، نیٹرمیور ہے، ایسڈ فلور ہے، توجا ہے، بریٹا کاب ہے، سلیشیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہے جو کہ کوالیفائڈ ہومیو فزیشین کی زیر نگرانی میں استعمال کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ.